السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، ہم لوگ سے پہلے یہود کے سلسلے میں اس سے پہلے درس میں یہود کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ان کے کتنے فرقے تھے اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اب آگے جو ہے دونوں کے یہود یہ جو ہے یہود کی ایک جماعت ہے، ایک گروہ کا نام ہے۔ انہوں نے حکومت عثمانیہ کے زمانے میں زبان سے اسلام کا اعلان کیا اور دلوں میں یہودیت کو چھپائے رکھا تاکہ سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھنسایا جا سکے۔ یہ ان کا یہ تھا۔ ایک ترکی نژاد اسپینی یہودی سبتہ یوزیفی، اس کی پیدائش 1626 اور انتقال 1675 عیسوی میں ہے۔ یوزیفی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہی بنی اسرائیل کا مسیح ہے، مسیح موعود ہے۔ یہ اس نے اعلان کیا تھا اور ان کا مسیح منتظر و نجات دہندہ ہے۔ یہ سمجھ اپنے کو اس نے مسیح موعود کی طرح، مسیح منتظر و نجات دہندے کے طور پر پیش کیا۔ جب اس کے خلاف فیصلہ کیا گیا کہ اس کو مار ڈالا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس نے اسلام کے اندر اپنی دلچسپی کا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ اس کا ایک چال تھی، اس کا ایک فریب، مکر و فریب تھا۔ ان کا عقیدہ، دونوں کے یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ سبتہ بنی اسرائیل کا مسیح و نجات دہندہ ہے۔ وہ جسمانی طور سے آسمان پر گیا، پھر وہاں سے فرشتے کی شکل میں پگڑی و نقاب پہن کر واپس لوٹا ہے تاکہ اپنی رسالت و نبوت کی مدت کار مکمل کر لے۔ یہ لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں اور غسل جنابت بھی نہیں کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ اسلامی شاعر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، اس کا یہ کام ضرور کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں شادی بیاہ کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں اور ان کی افکار و سوچ خفیہ اور پوشیدہ ہوتی ہے، ان کے نظریات خفیہ اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان کی بہت سی عیدیں ہیں، ان میں سے سب سے مشہور و معروف عید وہ رات جس رات میں روشنی کو غل کر دیا جاتا ہے، اس رات بدکاری اور زناکاری جائز ہوتی ہے۔ اس رات کا حمل بہت ہی مبارک متبرک مانا جاتا ہے۔ ان کا مخصوص لباس ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، جو اس رات کے حمل سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی ان کے مجتہد بھی بنتا ہے۔ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ عورت کے حجاب کی وہ مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ بے پردگی، آزادی اور مرد و زن کے اختلاط کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا ماسونی تحریک سے بہت ہی گہرا تعلق اور ربط ہے۔ ان کے لیڈر ماسونیہ کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں کا بہت زیادہ مذاق اڑایا ہے اور خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے میں انہی کا سب سے بڑا رول ہے۔ کمال اتاترک انہی کا ایک فرد تھا، انہی کا پروردہ تھا جس نے اسلام اور عربی زبان کے خلاف جنگ چھڑ رکھی تھی۔ یہ ماسونیہ یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم ہے۔ اس کے بانی فری ماسون آزاد امارت کی مناسبت سے اس کو ماسونیہ کہا جاتا ہے۔ جو فری ماسون ہیں ان کی مناسبت سے اس کو ماسونیہ کہا جاتا ہے، اس تنظیم کو، اس تحریک کو۔
یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کرے گا. وہ یہود کا ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کا رمز ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. اس کا آغاز اور اس کے مقاصد، بڑے بڑے یہودیوں نے پہلی صدی عیسوی میں اس کی داغ بیل ڈالی ہے. اس کے پیچھے مقصد نصرانیت اور اسلام کو پھیلنے سے روکنا تھا، یہ جو ماسونیت تحریک ہے، اور اسے خفیہ اور پوشیدہ طاقت و قوت کا نام بھی دیا گیا. یعنی ماسونیت کے بجائے خفیہ اور پوشیدہ طاقت و قوت کا نام بھی دیا گیا. چنانچہ اس تنظیم نے نصرانیت کے بنیادی عقائد کو بدل دیا، انجیل کی تحریف کر ڈالی اور اس کے قانون بدل دیے. جو بھی یہود اور ان کے دین کی راہ میں آڑے آتا اس کو اغوا کر لیتے تھے اس کو، یا جو کوئی ان کی دنیا کی حکومتوں اور مالداروں اور حکومتوں کے مال کے استحصال کرنے پر ان کی تنقید کا نشانہ بناتا، اسے بھی مار ڈالتے تھے. یہودیوں نے دین اسلام میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی کو مسلمانوں میں شامل کیا. چنانچہ اس نے بہت بگاڑ پیدا کیا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولیہیت، اور لبید ابن عاصم یہودی کے بھانجے سمعان و طالوت کے افکار و نظریات کو عام کرنے کی کوشش کی. جن نظریات کو معتزلہ اور جہمیہ نے بنیاد بنایا ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے عقیدے، مثال کے طور پر وحی، نبوت اور تقدیر کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے، جس کا مشاہدہ بعض غالی باطنی فرقوں میں کیا جا سکتا ہے. گزشتہ صدیوں میں ماسونی تحریک کھل کر سامنے آ گئی اور اس نے آزادی، بھائی چارہ اور غمخواری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے بس، اور اس لبادے کو اوڑھ کر انہوں نے دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. شہود یہو یہ ایک بین الاقوامی خفیہ دینی و سیاسی تنظیم ہے. یہ امریکہ کے اندر 19ویں صدی عیسوی کے نصف میں ظہور پذیر ہوئی. یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نصرانی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سب یہودی ہیں. یہ لوگ ماسونیہ اور صہیونیہ تنظیم کی طرح یہود کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو 1931 عیسوی میں نئی دنیا کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے. ان کا عقیدہ، یہ لوگ یہود کو اپنا معبود مانتے ہیں. نصارہ کی کتاب مقدس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر اپنے سیاسی مفاد کے مطابق کرتے ہیں. یہ ان کا اپنے سیاسی مفاد کے مطابق کرتے ہیں. وہ اپنے سرداروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں. اپنے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام اور کتاب مقدس کا نام لیتے ہیں. ان کا مقصد ہے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر کے دینی و دنیاوی حکومت قائم کریں. وہ آخرت کے جن کو نہیں مانتے، یہ لوگ یہ نہیں مانتے کہ آخرت کا کوئی دن ہوگا اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا ہے، اور ہم سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ ہم سب سے بات پرس کرے گا. یہ سب نہیں مانتے. اور جو شخص یہ چیز نہ مانتا ہو تو اس کی زندگی کیسی ہوگی وہ آپ سب کو معلوم ہے. پتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی کیا ہوتی. اور نہیں جنت و دوزخ کو مانتے ہیں. یہ جنت کہتے ہیں دنیا میں ان کی حکومت ہے، یہ جنت ہے گویا کہ. یہی یہود کا بھی نظریہ ہے. یہود ایک عالمی آزادی کی جنگ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں.
کہ یہود ایک عالمی آزادی کی جنگ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک عالمی جنگ ہوگی جس میں ہم سب کو آزادی ملے گی، ہم آزاد ہوں گے، اور جس کے قائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور یہود ان کی فوج ہوں گے تاکہ زمین میں حاکموں کی حکومت کو ختم کر دیں، یعنی جتنے حاکم ہیں ان سب کی حکومت کو ختم کر کے وہ دنیا میں جو ہے ان کی قیادت میں ان لوگوں کو آزادی مل جائے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ اس نظریے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کتاب مقدس کے جو حصے اسرائیل اور اس کے مفاد میں ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو خوب عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوب اس کے چرچا اور اس کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح اور اس کی ابدیت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے مخصوص عبادت خانے ہیں جن کو وہ بیت الرب، رب کا گھر، یا القاعۃ الملکیہ، شاہی محل، شاہی ہال کا نام دیتے ہیں۔ انسانی بھائی چارہ صرف آپس میں ہے۔ یہودیت کے علاوہ تمام ادیان و مذاہب سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کے سرغنہ یہود ہیں، یہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں، اس کی عبری زبان میں تفسیر و توضیح بیان کرتے ہیں۔ یہو ابن ہیں، روح القدس، اس طرح انہوں نے بہت سے نصرانی عالموں اور راہبوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ ان کو کچھ گرجا گھر مل گئے ہیں جس کو انہوں نے اپنے رب کا گھر بنا لیا ہے، یعنی اپنی عبادت گاہ بنا لی۔ ان کا خطرہ یہ روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان لوگوں کی تعداد بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ان کی مسیحیت کے نام پر خفیہ سرگرمی جاری نہ ہو۔ بر وقت دنیا کے 158 ملکوں میں ان کی سرگرمی جاری ہے۔ اس تنظیم کے ارکان سے تنظیم جاسوسی اور نگہداشت کا کام لیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے ان کے پوری دنیا میں ان کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جاسوسی کا کام کر رہے ہیں۔ اس تنظیم کے ارکان جو بھی ہیں وہ اپنی جاسوسی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں، جس دور میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے اور سازشی اس کا دور ہے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ان سب یہ جو خطرات ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان سے واقف ہونا چاہیے، ان کی سرگرمیوں سے واقف ہونا چاہیے، اور تاکہ ہم اس کا جو ہے بر وقت توڑ کر سکیں، ان سازشوں کو جو ہے وہ ختم کرنے، کنڈم کرنے کے لیے کوشش کر سکیں۔ اگر ہمیں ان کی سازشوں کا علم نہیں ہوگا، ان کی جو کوششیں ہوں گی ان کا علم نہیں ہوگا، ان کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہوگا، تو ہم اس کا جو ہے کیسے اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیسے اس کے جو کنڈم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج مسلمان جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو اس میدان میں، اس فیلڈ میں جو ان کی سرگرمیاں ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کی جو اس وقت کے دور حادث کی جو مذاہب اور فرق ہیں، جو تنظیمیں ہیں جو اسلام دشمن کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی سرگرمیوں کو سمجھیں اور اس کا جو ہے بر وقت تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ یہودیوں کے سلسلے میں جو گفتگو تھی وہ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے اب نصرانیت سے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو مصنف کی یہ جو دوسری کتاب ہے کہ یہودیت، اور انہوں نے اس میں مقابلہ بھی کیا ہے، موازنہ بھی کیا ہے اسلامی شاعر اور ان کے ہاں جو دینی شاعر ہیں
اس طرح سے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے اس میں. تو آپ اس پہلو سے پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کے اندر جو ہے اس انشاءاللہ. بھائی اسی پہ بس کرتے ہیں. والسلام.